وقت کا تقاضا، حالات کی نزاکت اور بیانات و مضامین کا عمدہ ترین انتخاب کا واحد نام اسلامک نالج اینڈ اردو شاعری چینل۔ تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور دبا دیجئے بیل کا بٹن۔ اسلام میں داخل ہوتے یہ کام کرنا تھا مسلمانوں کو۔ اب چاہیے کہ وہ اسلام کو شروع کر دے۔ لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، لوگوں پر ہیبت تاری ہو رہی، کفر کی ہیبت تاری ہو رہی، شرک کی ہیبت تاری ہو رہی۔ ظاہر ہے کہ انہیں پر کفر و شرک کی ہیبت تاری ہوتی ہے جو منافق ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں شیطانوں نے انڈے دیے ہوتے ہیں، جن کے دل سیاہ ہوتے ہیں، جن کے دماغ سیاہ ہوتے ہیں، جن کی امیدیں اللہ سے نہیں، جن کا خوف اللہ سے نہیں، ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، جو اللہ کو دیکھتا ہے، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حق کا جلال عطا فرماتا ہے۔ اور آج ضرورت ہے کہ مسلمان گاؤں میں، دیہات میں کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ کاشتکاروں سے اسلام کا تعارف کرائیں، تمام لوگوں سے بات کریں۔ آپ کو لا الہ الا اللہ آتا ہے، آپ کو محمد رسول اللہ آتا ہے، اتنی بات نہیں بول سکتے، ساری بات کرنے کے لیے چوپال ہے۔ گھر میں بیٹھ کر چائے پی کر حقہ پی کر تمام باتیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی بات تو اللہ کی، نہیں ہو رہی بات تو رسول اللہ کی، نہیں ہو رہی بات تو قرآن کی۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ یہاں پر رمضان المبارک میں قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، تمام علاقے کے عوام کے لیے ہوتا ہے، چند طلبہ کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن منافق مسلمان، بگڑے ہوئے مسلمان، قرآن سے محروم مسلمان، بدقسمت مسلمان ہیں جو ایسی مجالس میں نہیں آتے، جو اللہ کے کلمے کو نہیں سنتے، جو اللہ کے کلام سے روشناس نہیں ہوتے۔ ان کا وقت ان کی محفلوں کے لیے، ان کے موبائل کے لیے، ان کی ٹی وی کے لیے، ان کی چوپال کے لیے اور ان کے چوبڑیوں سے ملنے کے لیے اور غیر مسلموں کی چوٹیاں سیدھی کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ ان کے پاس وقت اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے نہیں، قرآن کے لیے نہیں۔ یہ سارا اعتبار اسی کا ہے، خوب یاد رکھیے، یہ سارا اعتبار اسی کا ہے۔ ایک یوگی اور ایک مودی نہیں، دسیوں آئیں گے ابھی۔ اگر یہی صورتحال رہے گی تو سہمتے جائیں گے، دل سکمتے جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے اللہ کے خوف والے آنسو ختم ہو جائیں گے، دماغ کے سیل خشک ہو جائیں گے اور آپ سوکھی لکڑی کی طرح ہو جائیں گے۔ قرآن نے جس کا تذکرہ منافقوں کے ضمن میں کیا، اس لیے مسلمانوں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اسلام جو اللہ کا دین ہے اول و آخر، اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے بلکہ جن و انس کے لیے حیثیت پیغمبر کے بھیجے گئے، اور قرآن جو پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک ہے، وہ مسلمانوں کے لیے صرف تراویح میں پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ چند بچے حافظ قرآن بن جائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ کے کلام کی حجت پوری انسانیت پر قائم کر دی جائے۔ اس مشن کو لے کر سب سے پہلے جامعہ سید احمد شریف کے طلباء اٹھیں گے اور ایک ایک طالب علم 10-10 ہزار انسانوں پر غالب آئے۔ ایک ایک طالب علم اللہ کی بات کہے گا، صدا لگائے گا تو پورے گاؤں میں ایک لہر چل جائے گی، ایک ایمان کی باد بہاری چل جائے گی، ایک شور مچ جائے گا۔ سب سے کہیے یہ بات سب کے لیے، چن کے مت کہیے، پہچان کے لوگوں کے سامنے مت ذکر کیجیے، صرف مسجد کی چہار دیواری میں مت کہیے۔ جہاں بھیڑ ہو، جہاں بازار ہو، جہاں لوگ جمع ہو، وہاں پر سنسکرت زبان میں، ہندی زبان میں، وہ زبان جو سمجھی جا رہی اس زبان میں کہیے کہ اللہ ہے۔ اس کی آج شدید ضرورت ہے اور اس کو حیثیت تحریک کے لے کر چلنا ہے، خود تیار ہونا ہے، فرض عین علم کو عام کرنا ہے۔ 100% کوئی بچہ کوئی بچی اسلامی بنیادی علم سے محروم نہ رہنے پائے، اور اس کے بعد ایسی ٹیم تیار ہو۔ ہر جگہ مدرسوں میں جہاں عالمیت کا کورس کرایا جاتا ہے، جو داعی اور مبلغ اور معلم اور مسلم بن کر نکلے اور اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کا شور مچا دیں، نعرہ لگا دیں، حق سنا دیں، لوگوں کے دلوں کو عطیل کریں، لوگوں کے دماغوں کو سکون عطا کریں اور ان کو اچھی اور صالح زندگی کر کے اچھے نمونے دکھائیں اور بتائیں۔ اس طرح
انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل کا ہندوستان بہت ہی اچھا ہوگا اور یہاں مسلمانوں کے حالات بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور یہاں کی اکثریت آبادی اللہ سے وابستہ ہو جائے گی، شرک و کفر سے طائب ہو جائے گی، توحید کو بطور مسلک اور عقیدے کے اختیار کرے گی اور اس کے نتیجے میں پھر سب کے سب برادران وطن ہی نہیں ہوں گے بلکہ برادران انسانیت ہوں گے۔ انسانیت کی یہ صدا دنیا کے ہر ملک تک پہنچے گی۔ آج کے اس الیکٹرانک